چارے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، چارے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے، بکتا ہے۔ ارے پر کنز الایمان بریلی والے کا، پر کنز الایمان بریلی والے کا۔ جی میں بھی ثاقب رضا بول رہا ہوں بھائی۔ ثاقب بھائی، ثاقب رضا صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی بھائی میں بہار سے ہوں، آپ کہاں سے بھائی؟ جی ممبئی سے ہوں۔ ممبئی سے؟ جی بامبے سے؟ جی بھائی میں نے کال کیا بھائی کہ کچھ اصلاحی طور پہ بات ہو جائے آپ سے۔ جی بولیے۔ ہاں دیکھیے بھائی میں پہلے بتا دوں کہ الحمدللہ میرا ارادہ ہی یہی ہے کہ ہم دونوں جو ہے اصلاحی طور پہ بات کریں۔ جی جی جو دین کی حقانیت ہے، جو ریالٹی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے اور تمام مطلب علماء اکرام نے جن لوگوں نے بھی ہم تک پہنچایا دین کی حقانیت، اسے سمجھا جائے گا۔ جی جی کیوں نہیں، ٹھیک ہے ضروری ہے۔ جی مطلب میرے دل میں کوئی سا بھی ایسا بغض اور حسد نہیں ہے کہ میں آپ کو مطلب ہرا دوں، غلط ثابت کر دوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی۔ ماشاء اللہ۔ جی جی بس پیار محبت سے جو ریالٹی ہے، جو حقانیت ہے۔ اور میں بھی بتا دوں بھائی محسن بھائی آپ کو کہ مطلب میں ایک عام انسان ہوں، اسٹوڈینٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں میں مطلب سائنس کا اسٹوڈینٹ ہوا، ابھی 12 کوالیفائڈ ہوا، گریجویشن کا تیاری چل رہا ہے۔ اور آگے مطلب یہ ہے کہ کوئی مطلب میں مدرسہ وغیرہ یا مفتی حافظ وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بھائی جان میں الحمدللہ دین کی حقانیت اور علماء اکرام کی صحبت، اور میں خود سے بھی الحمدللہ تحقیق کرتا ہوں کیا ریالٹی ہے کیا غلط ہے، سمجھے بھائی؟ صحیح بات ہے۔ ہاں میں نے مطلب آپ کی آڈیو بھی سنی تھی، مطلب آپ بھی بریلوی تھے، علماء اہل سنت تھے، اہل سنت والجماعت سے تھے بھائی آپ۔ ہاں لیکن مطلب آپ بھی جیسے بتا رہے تھے کہ میں نے بھی خود سے پڑھا، ترجمہ وغیرہ، جماعت میں گیا، یہ وہ، سمجھے بھائی؟ جی لیکن میں مطلب میں یہ بولنا یہ چاہتا تھا نا بھائی کہ آپ جو ہے جو آپ خود سے پڑھے سمجھے، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک بھی بار کسی علماء اکرام سے مشورہ نہیں لیے بھای، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے 72 فرقوں میں بٹی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے، الا ملۃ واحدہ۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ کون سا جماعت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی میری ما انا علیہ یعنی جو میری سنت ہے، وہ اصحابی صحابہ اکرام کی جماعت تھی بھائی، جی تو یعنی میں اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے۔ اس پہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مطلب کلیریفیکیشن کیا، اس سے مطلب اہل سنت والجماعت ہے۔ تو بھائی جب حضور کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے تو ہوں گے ہی بھائی، لیکن نبی نے یہ تو سمپل بات ہے، جب نبی نے فرما دیا تو سمپل بات ہے وہ ہوگا۔ ہاں تو وہی بات ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت حناف بریلی جو ہے الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ولی اکرام تمام ایک اکارڈنگ سے آ رہا ہے، سمجھے؟ جی بھائی آپ جو مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میں بہت ہی محبت اور ادب سے بول رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی عبارتوں کو تحقیق نہیں کرتے ہیں، ان کی گستاخیوں کو تحقیق نہیں کرتے ہیں، جو بھی ہو بھائی میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھے، لیکن اگر اس کا عقیدہ جو ہو حضور کی گستاخی ہو، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کی گستاخی ہو، اللہ کی گستاخی ہو، تو وہ کافر ہے بھائی، سمجھے؟ الحمدللہ یہ بے شک سب کا عقیدہ ہے کہ مطلب گناہ، وسیم بھائی میں اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار مانتا ہوں، سمجھے؟ لیکن گناہوں کی بخشش ہے بھائی، لیکن جو گستاخ ہو بھائی اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور اختلاف جو ہے بھائی، اختلاف جو علماء بریلوی اور دیوبند میں جو ہے بھائی، تو اختلاف کس بات کا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اختلاف عقائد ہے، اور گستاخی جو گستاخانہ عبارت جو ہے اس پہ اختلاف ہے بھائی۔ جی بھائی میرے پاس الحمدللہ بے شمار دلیل ہے بھائی، جو مطلب دیوبند کے بہت بہت بڑے بڑے اکابروں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے بھائی۔ اچھا میرے پاس دلیل ہے بھائی، میں بھی ایک عام انسان ہوں، میں بھی خود سے تحقیق کرتا ہوں، آپ نے بھی خود سے تحقیق کی بھائی، لیکن مطلب آپ ڈیپلی نہیں گئے کہ یہی پرابلم ہے نا کہ آج کے جو مطلب جو بھی ہیں نزدی ہیں جو بھی ہیں، وہ سب سے پہلے اٹیک ان کے اوپر ہوتا ہے جن کو دین کی نالج نہیں ہے،
جو اسٹوڈنٹ ہیں زیادہ تحقیق نہیں ہے، تو سمپل بات ہے، حضور کی حدیث سے فرقے بٹیں گے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. برابر. ہاں تو میری بات یہ ہے کہ اصلاحی طور پہ بس مکمل آپ سے بات کروں اور کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. بہت کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ علماء دیوبند کی جو گستاخانہ عبارات ہیں ان کو آپ تحقیق کریں بھائی. ہو سکتا ہے کہ کسی کے بھی ذریعے اصلاح کے ذریعے کوئی دین راہ پالے تو ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا بھائی. اچھا بھائی آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں جو حسین یعنی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، امیر المومنین بولے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں بھائی آپ؟ تو دیکھیے اس کو جو بولتا ہے نا جی وہ گنہگار ہے، فاسق ہے بھائی. ہاں بھائی آپ کے دیوبند کے بڑے بڑے اکابروں میں جو ہے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا ہے، امیر المومنین مانا ہے بھائی. بھائی میں آپ کو اسکرین پہ بھائی وہی تو بات ہے نا، عام انسان نہیں سن سکتا ہے بھائی. بھائی میری بات سمجھیے. آپ کی بات صحیح ہے، میں سمجھ گیا. میں اس پہ آپ کو ایک بات بتا دوں، جو یزید کے تعلق سے ہے نا اس میں ائمہ اربعہ سے لے کر جتنے بھی لوگ ہیں نا اس پہ ثبوت رکھا ہے کہ کسی نے اس کو کافر نہیں کہا، نہ کسی نے اس کو اہل اسلام میں سے کہا ہے. تو اگر کسی کی مختلف رائے ہے تو اس کو ہم عقیدہ بنا کر نہیں پیش کر سکتے. حضرت وہ الگ میٹر ہے، لیکن پھر بھی مطلب 4 امام ہے نا، تو ہم لوگ تو حناف ہے، تو مطلب 4 امام نے کسی نے ان کو مطلب کسی نے کفر کی تکفیر بھی مطلب تکفیر بھی کی ان کے اوپر، کسی نے خاموشی اختیار کی، لیکن انہوں نے یعنی نواسے رسول سے بغض کیا، حسد کیا، جنگ کیا، تو جہنمی ہے، بے شک جہنمی ہے. علماء اکرام تمام مطلب محدثین کا یہ قول ہے کہ وہ بہت بڑا جہنمی مردود ہے. بہت سارے علماء نے اس پہ کفر کا فتویٰ بھی لگایا حضرت. ٹھیک ہے لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو تو جنتی کا ہے. نہیں جنتی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. نہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مانتے ہی ہوں گے آپ. ہاں بے شک تمام ابھی میں نے تحقیق کیا تو نہیں تابعین لکھ رہے ہیں ان کو. کیا احمد رضا خان صاحب اپنی کتاب میں اس کو تابعین تک کا لکھا ہے انہوں نے. کن کو؟ ان کو بول رہا مطلب یزید کو لکھا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسا بہت بڑی جھوٹ ہے حضرت. جی میرے پاس ہے کتاب کا فی الحال. دیکھیے اب اچانک میں آپ نے بولے تو اگر مجھے بولتے میں ساری چیزیں اس کی جمع کر کے پھر آپ کو اسکین وغیرہ بھی دیتا تھا. ہاں تو آپ اسکین ہم کو دے. الحمدللہ یہ بے شک یہ جھوٹ ہے حضرت. جی اگر وہ تابعین لکھے ہوں گے تو وہ جس یزید نے حسین سے بغض و حسد کی، جس نے لڑائی کی، ان سے جنگ کی، اس کے بارے میں نہیں لکھیں گے حضرت. ہاں تو پھر اگر یہی بات آپ بھی مان لو ہمارے اکابروں کے لیے کہ اگر جس کو یزید کو جنتی کا ہے تو پھر وہ یزید نہ ہو اور ان کے تعلق سے کوئی اور یزید ہو تو نہیں اس میں لکھا ہوا ہے. اگر دیکھیں ہم کرنا چاہیں گے نا حضرت دیکھیے اختلاف ضروری ہے. دیکھیے محسن صاحب اختلاف اس بات پہ بھی نہیں ہے، اختلاف عقائد سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے اور کفری عبارات کی روشنی میں ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے بھائی. ہاں تو میں یہ بولنا چاہتا تھا جیسے اب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا بہت سارے ایسے یہ ہیں، میں آپ کے اکابر سے بھی سنا ہے کہ یا رسول اللہ استعانت بغیر اللہ یعنی بولنا جو ہے ناجائز و حرام ہے. یہاں تک کہ کفر کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں، بولتے ہیں شرک ہے. ٹھیک ہے جبکہ شرک اسے بولتے ہیں جی اللہ کے راہ میں یعنی اللہ کے مطلب مقابلے میں شریک کر دے، جس کو اس کو شرک بولتے ہیں. ٹھیک ہے یا رسول اللہ حضرت آپ بھی بتا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یا رسول اللہ بولنا جائز ہے یا غلط ہے؟ یا رسول اللہ کہنا جو ہے نا وہ ہمارے نزدیک 2 چیزوں پر ہے. مطلب میری جہاں تک کی تحقیق ہے کہ اگر کوئی محبت میں پکارتا ہے جی تو جائز ہے. اب اگر وہ عقیدتاً پکارتا ہے پھر شرک ہے. پھر تو ہمارے مفتیان اکرام اس کو شرک بولتے ہی ہے. تو ہم تو اتنے بڑے نہیں کہ ہم کسی کو مشرک کہتے ہیں. وہ تو ہمارے بڑے مفتیان اکرام نے جو نقل کی جو بات کہی ہے ہم اس کو نقل کرتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو، لیکن آپ کے کلیئر طور پہ کلیئرفیکیشن ایک دم ڈائریکٹلی بولتے ہیں یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، اس لیے کہ وہ استعانت بغیر اللہ ہوا تو یعنی آپ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو وہ شرک ہے. یہاں تک کہ صرف یا رسول اللہ بولنا بھی اس شرک سے مطلب یہ تصویر دیتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت. ہاں تو یہ حضرت بہت سارے صحابہ نے یا رسول اللہ پکارا. قرآن چھوڑیے نا، قرآن قیامت تک کے لیے نا ہے نا حضرت. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب کتنی بار قرآن میں یہ ذکر ہے کہ مطلب یا نبی اللہ مطلب بہت سارے ذکر ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. ٹھیک ہے
اور بھی کفریہ عبارت جو ہے میں آپ کو کچھ بتا دوں. خیر تقویت الایمان پہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کو جو اس سے بحث ہو چکی ہے, ٹھیک ہے حضرت, لیکن اور بھی بہت سارے. میں آپ کو ایک بتا دوں, سنیے نا, تقویت الایمان ہو, حفظ الایمان ہو یا صراط مستقیم ہو, جتنے بھی اکابروں کی کتابیں ہیں, جو بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں یہ خیانت ہے یا یہ جو بھی ہے, میرا اطلاع ان کتابوں پر نہیں ہے, صاف بات, ٹھیک ہے حضرت. آپ بات سنیے نا ایک منٹ, میں کیا بول رہا ہوں, آپ کو مطالعہ نہیں ہے لیکن جو ہے یہ کفریہ اگر عبارت ہے حضرت, اور ان کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا ہے, ان کو اپنا اکابر مانتا ہے, تو یہ غلط ہے نا بھائی. یہ ثاقب بھائی یہی تو آگے غلطی ہو جاتی ہے. اگر جس کی عبارت ہے, اب جیسے آپ نے ایک مضمون لکھے, ٹھیک ہے, اب اس میں اگر مجھے کوئی خباثت نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی بات لگتی ہے کہ اس سے یہ گستاخی ثابت ہو رہی ہے یا کوئی بات مسئلہ ہو رہا ہے, تو میں آپ کے پاس آؤں گا کہ یہ بھائی یہ اس کا کیا مطلب ہے جو آپ نے لکھے, تو آپ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ وضاحت میں یہ نکلتا ہے کہ بھائی اس میں نے کوئی ایسا گستاخی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. بھائی میں بتا دوں آپ کو, حضور کی شان میں ادنا برابر بھی ایک مطلب کیا بولا جائے, ایک نقص کے برابر بھی اگر کوئی گستاخی کر دیتا ہے نا تو کافر و مردود ہے بھائی, سمجھے. اہل سنت والجماعت یعنی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم نبی کی شان کو بڑھاتے ہیں. بے شک کیونکہ اللہ کا عمرانہ لقب ذکر, اللہ نے نبی کے یعنی ذکر کو بلند کیا ہے, ذکر کو بلند کیا, ان کے چرچے کو عام کیا, ٹھیک ہے بھائی. اور دیکھیے میں بھائی سن لیجیے, میری بات سن لیجیے, میں بہت سارے میرے پاس بے شمار یعنی دلیل ہے, میں بھی عام انسان بتاتا ہوں, آپ نے بھی تحقیق کیا, میں نے بھی تحقیق کیا, لیکن آپ نے میرے میں فرق ہے بھائی, آپ حقانیت کو سمجھے, کیونکہ یہ جنت اور جہنم دوزخ کا معاملہ ہے, سمجھے بھائی. کیونکہ معلوم ہے کہ ایک ہی ویسا جماعت ہے جو جنتی ہے, بعد باقی سب جنتی ہیں, ٹھیک ہے بھائی. دیکھیے بہت سارے میرے پاس دلائل ہیں, لیکن میں کچھ دلائل بولتا ہوں, جیسے صراط مستقیم آپ نے بولا, جی ٹھیک ہے حضرت, تو صراط مستقیم یہ کن کی کتاب ہے؟ یہ اسماعیل دہلوی کی ہے. ہاں اسماعیل دہلوی کی ہے نا. ہاں جی. تو جی انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی حضور کا نماز میں خیال لانا, ٹھیک ہے بھائی, جی لانا, جی ہاں بیل بدہو یعنی ڈائریکٹ لکھا ہے کہ حضور کا مطلب نماز میں خیال لانا بیل گدھے کے خیال میں بھی ڈوبنے سے بدتر ہے. جی برابر. ہاں اور اگر زنا کا خیال آ جائے تو اپنی بیوی کا خیال کرو, ٹھیک ہے حضرت. جب تک حضور کا نماز میں خیال نہ آئے نماز ہوگی حضرت. جی محسن بھائی آپ غور کریں, دیکھیے بات یہاں پر دیکھیے, بات لفظ کا جو ہے نا ہیر پھیر سے نا پوری عبارت بدل جاتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کیا خیال لانا, اور آپ نے کیا کہ خیال آ جائے تو اس پہ اختیار نہیں ہے, لانا اختیار ہے. لانا فتاوا رضویہ میں بھی احمد رضا خان صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے. انہوں نے تو یہاں تک لکھی کہ اگر عورت کی شرمگاہ کو تصور خیال میں لائے یا آ جائے, حتیٰ کہ وہ دیکھ لے, تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اللہ کا نام آ جائے, جل جلالہ کہہ دو, نبی کا نام آ جائے, صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو, تو نماز ٹوٹ جائے گی. استغفر اللہ. آپ میرے پاس سینڈ کریں, میرے پاس آپ سینڈ کریں اس کو, بہت بڑی بہتان ہے. نہیں آپ کو میں دوں گا, آپ کے بہت پرانے ایڈیشن میں نے جب شروعات سنیے نا, میں آپ کو دوں گا, یہ حوالہ دوں گا انشاءاللہ. بالکل سینڈ کریے, بہت بڑی بہتان ہے کہ جب میں آپ کو اب بھی چاہیے تو میں نکال کے ڈھونڈ کے دے دوں گا سر, ایسا مت بولو. بہت اس میں یہ نہیں ہے بھائی, اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی کا, اور تمہاری تحقیق میں دیکھو ایک میں بات بتا دیتا ہوں, سمپل ایک بات سمجھ لیجیے. کبھی بھی اگر آپ نے کوئی ہماری عبارت کو پیش کیا ہے, خدا نہ بولتا ہوں میں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ ہم اپنے اکابروں کو نبی نہیں مانتے, کہ اگر ان سے غلطی نہیں ہو سکتی, ہم نبی نہیں مانتے, ہم ان کو ایک اللہ کا ولی مانتے ہیں, اور وہ خطا بھی کر سکتے ہیں اور کچھ باتیں غلط لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے اعلیٰ حضرت کے یا آپ کے اکابروں کے بارے میں بولے تو بولے نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. نہیں تو آپ سینڈ کریں میرے پہ, میں اس کو دیکھوں گا. میں بتا دوں, ذمہ داری لیا ہوں, میں ذمہ داری لیا. آپ کی ذمہ داری, آپ اس کو سینڈ کریں. سنیے میری بات, سنیے محسن بھائی, آپ کی بات مکمل ہوئی. اس میں جو ہے ڈائریکٹلی یعنی نبی کا خیال لانے سے یہ تصویر دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. جی برابر ہے, لانے سے. ہاں آپ جو پیش کر رہے ہیں اس میں ضرور کچھ آپ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہوں گے, یا عبارت میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے. میں اس کو مکمل ہوں الحمدللہ. اب ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, آپ اس کو سینڈ کریں. آپ عبارت کو پڑھو گے نا جناب, تو اس میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی بیان کر دی ہے. جب وضاحت پڑھ لو معلوم ہے, ایک وضاحت یہی ہے ان کی. سنیے میں سمجھ رہا ہوں ان کی وضاحت کیا ہے. ان کی وضاحت یہی ہے کہ یعنی نبی کا خیال اگر مطلب لاتے ہیں تو یعنی اللہ کی توحید میں یعنی نماز میں خلل ہوگی, ٹھیک ہے.
تو سمپل سی بات ہے، یعنی آپ درود السلام پڑھتے ہیں، قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. جیسے درود شریف پڑھیں گے تو یا نبی مطلب نبی کا ذکر آئے گا نا جی. تو وداؤٹ نبی کا ذکر آئے ہوئے نماز ہوگی نہیں. تو یعنی تو یہ جان بوجھ کر ہوا نا کہ میں درود السلام پڑھوں گا تو نبی کا ذکر آئے گا. جی. تو نبی کا ذکر جب آئے گا، جب یہ عقیدہ ہے تو اب درود السلام ہی نہیں پڑھیں گے نا. جی ماشاء اللہ. میری بات سنیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میں بتاتا ہوں، پوری نماز جو ہے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا ہم کو طریقہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لیکن خیال لانا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نماز کے حالت میں آپ اگر ان کی سیرت کو خیال لاؤ گے، آپ ان کی سیرت ہی لا سکتے ہو. آپ تو نعوذ باللہ چہرہ تو نہیں لا سکتے ہو کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. اگر آپ تصور کرو گے میرے نبی تصور بنا تصور نبی کے، ارے آپ جب یا مدثر کر کے اللہ نے پکارا، ٹھیک ہے، یا محمد یا نبی کر کے اللہ نے پکارا قرآن میں، جی، تو کلیئر طور پہ جب یا نبی آئے گا یا مدثر آئے گا، بہت سارے الفاظ، تو اگر وہ آئے گا تو نماز میں تو نبی کا خیال آئے گا ہی نا. خیال کیا آئے گا مطلب آپ بتائیے نا مجھے. وہی تو نبی کا خیال آئے گا، نبی کا نام آیا تو نبی کا خیال آئے گا. تو خیال میں کیا ہے مطلب بتائیے نا مجھے. خیال میں کیا آئے گا؟ نبی کی محبت آئے گی، تصور آئے گی، اور کیا آئے گی؟ نبی کی محبت آئی، ٹھیک ہے. نبی کی اگر آپ نماز میں ہی نبی کو مطلب خیال میں لاؤ گے، باقی ٹائم نہیں لا سکتے. بالکل، مطلب بڑے بڑے بات جو ہے عبارت کا نا فقہا نے تک لکھا ہے کہ نماز میں غیر اللہ کا ذکر خیال لانا، یہاں تک کہ انہوں نے لکھے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک لکھا ہے کہ دعا مانگنے میں بھی اگر کسی کا تصور کرو غیر اللہ کا تو وہ گناہ ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتی ہے. بڑے بڑے اکابروں نے لکھا، بڑے بڑے میں سے لکھے. بس یہی ہے نا کہ میں بتایا نا آپ کو شروع میں کیا بولا، تحقیق کیا، میں نے خود پڑھا تھا. وہی بتا رہا ہوں نا، کسی سے آپ نے جو تحقیق کی، میں یہ بھی سنا کہ آپ جو ہے قرآن کی ترجمہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، صرف ترجمہ. ہاں، تو اشرف علی تھانوی نے حضرت حضور کی شان میں گستاخی کی ہے. بہت سارے ترجمہ ایسے ہیں جنہوں نے مطلب آپ ہی کے اکابروں نے بہت بڑی بڑی گستاخی کی اللہ کی شان میں اور حضور کی شان میں. دیکھیے اگر گستاخی ہوتی تو آج پورے دنیا میں مولانا اشرف علی تھانوی کا کتاب قرآن نہیں ہوتا تھا. حضرت دیکھیے آپ کا حسام الحرمین پڑھیں آپ، سوائے ایشیا میں. جی، حسام الحرمین پڑھیں. حسام الحرمین کیا قرآن شریف ہے کیا؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں حسام الحرمین جو ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. جی، بٹ اعلیٰ حضرت نے آپ کے جتنے بھی اکابروں نے یعنی حضور کی شان میں گستاخی کی، نبی کی شان میں اور اللہ کی شان میں گستاخی کی، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے حرم کے امام کو پیش کیا. ٹھیک ہے، وہ تو حرم کی ہوئی نا، وہ تو آپ کو بھی پتا ہے، پوری ہسٹری ہمیں بھی پتا ہے. ہاں، تو حرم کے امام نے اور بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے مفتیوں نے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے بھی کفر کا فتویٰ لگایا. اچھا، آپ کے نزدیک جو ہے لاریب کتاب کون سی ہے؟ کیا لاریب کتاب؟ میں نہیں جانتا لاریب، میں نہیں پڑھا ہوں ابھی. اچھا، لاریب جیسے ہم پڑھتے نا الف لام میم ذالک الکتاب لاریب فی ھدی للمتقین ہے، جو لاریب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کتاب کون سی ہے؟ مجھے معلوم نہیں. قرآن پاک ہے. ترجمہ چھوڑ دیجیے، تفسیر بھی چھوڑ دیجیے. ہاں تو بھائی میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو حسام الحرمین کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حسام الحرمین لاریب کتاب ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جو کوئی شک نہیں ہے وہ صرف ہم قرآن مجید مانتے ہیں، لیکن لاریب انہوں نے اپنے حسام الحرمین کو کہا، تو یعنی قرآن کا درجہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ قرآن کا درجہ ایک میننگ کا بہت سارے میننگ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے مطلب کوئی شک نہیں ہے بھائی. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ، آپ پڑھ بھی رہے ہو، انگلش بھی پڑھتے ہوں گے، تو آپ کو میں ایک انگلش کا گرامر پتا ہوگا. کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ خیر وہ الگ موضوع ہے. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، ایک منٹ میری بات تو سن لیے. میں آپ کو بات میں ہے تو میں بول دیتا ہوں ثاقب بھائی، کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بولے. جو کامن ناؤن کو پراپر ناؤن کرنے کے لیے عربی میں الفاظ استعمال ہوتا ہے ال، جیسے الکتاب بولے تو قرآن مجید، الرحمان یعنی اللہ کے رحمان کی صفت ہے. اب کوئی یہ بولے رحمان ہے تو یہ ہمارا تصور نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے لیے اس کو رحمان بول رہے ہیں. وہی بات ہے، تو الف لام ال ہے نا، جو اسی طرح لا ریب جو ہے نا، لا ریب لام الف کا جو اضافے کے ساتھ میں نا، میں کوئی شک نہیں. دیکھیے شک کا مطلب ریب کا مطلب یہ عربی لفظ ہے. سنیے نا بھائی محسن بھائی، یہ موضوع الگ ہو گیا. میں موضوع میں جو اختلاف ہے وہ عقائد کے ریلیٹیو ہے، ٹھیک ہے. میں عقائد پہ آتا ہوں تھوڑی دیر میں، مطلب اس بات کو پہلے کلیئر کر دوں. جی، غیب کا مطلب جہاں تک یہ ہے کہ
मतलब कोई शक नहीं, ठीक है। तो उन्होंने रैब का इस्तेमाल इसलिए किया कि यानी कुफर का जो फतवा लगाया है अरब के इमामों ने, बहुत सारे यानी मुफ्तियों ने और आला हज़रत ने भी, तो यानी कुफर के फतवे में कोई शक नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद भी सुनिए ना, जो उलमा ने फतवा ठीक है, लगाया वो अलग मौजूद है। वहाँ जाकर उन्होंने अरब में बताया कि हमारे ना ये अकीदे, उन्होंने कुछ 26 सवाल या कुछ सवालात किए, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी फतवा लाए कि हिंदुस्तान से कोई मक्कार आया और झूठ फरेब से हमसे फतवा ले गए हैं। ऐसा किताबों में मौजूद है। ये देखिए, हमारे इल्म में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं है, लेकिन हमारे अकाबिर, हमारे उलमा इस चीज का चैलेंज भी करते हो। तो देखिए, आप किसी भी मुनाज़रे को देखिएगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुनाज़रा बहुत देखता हूँ मैं मेरा दिमागी, मैं बताया ना आपको कि अगर तहकीक शुरू किया उसके से मेरा मुनाज़रे में। हाँ ठीक है। अब मैं बताता हूँ अकायद इख्तलाफ अकायद में, ठीक है जी। अकायद में बहुत बड़ी बड़ी इख्तलाफ है, जिसके वजह से मतलब एक दूसरे पे कुफ्र का फतवा लगाते हैं, जो कि जहाँ तक इम्कान हो वहाँ तक, ठीक है जी। लेकिन अब अकायद जैसे आप इल्म गैब का ले लें जी, तो यानी अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर जितने भी यानी फिरके हैं नबी के इल्म गैब को इनकार करते हैं जी। सीधे तौर पे नबी के इल्म गैब को इनकार करते हैं, ठीक है भाई जी। इल्म गैब, हाँ, जबकि ये कुरान और हदीस से साबित है। कुरान से कोई एक आयत भी साबित नहीं है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से बेशुमार आयत साबित है, ठीक है। इससे उम्मा इकराम की भी दलील है, सुनिए ना भाई, बहुत सारे मुफस्सिरीन का भी इस पे दलील है, ठीक है। और हदीस से भी साबित है। ऐसे मतलब हदीस मौजूद है ना, जो मैं आपको इधर उधर नहीं ले जाऊंगा, सीधा बुखारी और मुस्लिम से साबित करूंगा कि नबी का कितना इल्म है, ठीक है जी। हुजूर के इल्म गैब के ताल्लुक से बेशुमार दलील है कुरान से, ठीक है। अब देखिए, आप लोग एक पेश करते हैं, मैं बता दूं आपको जी। आप लोग यानी एक कुरान की आयत पेश करते हैं कि कह दो कि मैं गैब नहीं जानता, ठीक है, इस ताल्लुक से पेश करते हैं। तो कुरान को हम खुद से नहीं समझेंगे ना, कुरान को समझने के लिए अम्मा इकराम मुफस्सिरीन चाहिए ना समझने के लिए, खुद से दलील अपने अकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इसने कुरान में अपनी अकल लगाई, अपनी तफसीर की, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। लेकिन ये तो बेशुमार दलील है कि हुजूर सल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से। अच्छा, इल्म गैब जो मानते हैं, जाती मानते हैं या अताई मानते हैं? अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब है वो अताई अल्लाह की अता से है, ठीक है जी। अल्लाह ने अपने कुदरत कामिला के नबी को अता किया, क्योंकि सुनिए ना भाई एक मिनट, अताई में से समझ गया भाई, अताई में लफ्ज़ अताई से समझ गया ना सारी बात, तो उसमें डेफिनेशन में जाएंगे तो कुछ लंबी है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप बेहतर समझे कि आपके अकाबिर में भी समझे, क्योंकि जहाँ में उन्होंने लिखा है। पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए ना भाई सुनिए ना, मेरी बात सुनिए एक मिनट, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जाती होता है, अताई नहीं होता है। अरे मेरी बात तो सुनिए आप, जी। मैं बात मुकम्मल कर दूं, मैं सिर्फ कुरान से बात करूंगा और हदीस से, ठीक है। तो कुरान, एक मिनट भाई, कुरान और हदीस से सीधा क्लियरिफिकेशन हो जाए नबी को कितना इल्म गैब है, ठीक है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान में खुद फरमा रहा है, ठीक है, ये जैसे सूरह जिन की आयत नंबर 26-27 है, ठीक है, वर्ष नंबर 26 और 27, ये गैब के जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। जी। तो क्या बोले अपने गैब? मैं एक काम करता हूँ, आप आयत नंबर बताइए, गैब भी निकालता हूँ ना। हाँ, सूरह जिन है, आयत नंबर 26 है। सॉरी, क्या नाम बोले? सूरह जिन ना? हाँ, सूरह जिन, हाँ, उससे क्या है, थोड़ा आपकी भी इल्म में इजाफा हो जाएगा, मेरे भी हो जाएगा। सूरह जिन, सूरह जिन शायद मेरे को लग रहा है 70 नंबर, कितने नंबर बात कर रहे? मिला भाई? एक मिनट दूर नहीं है सूरह जिन, ऐसे क्या? हाँ, सूरह जिन, आयत नंबर कितने बताया आपने? 26। अच्छा, 26। हाँ, 26-27।
جی نکال لیے؟ ہاں بتائیے. ترجمہ یہ ہے کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پہ کسی کو مسلط نہیں کرتا، یعنی اللہ سے، اللہ یعنی فرما رہا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. ٹھیک ہے. اللہ نے جسے اللہ کے جو محبوب ہیں، تو سب سے محبوب تو ہمارے آقا ہے نا. جی. تو آقا کو اللہ نے پسند کیا، تو اپنے پسندیدہ رسولوں کے یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اور بھی بہت دیگر رسول ہیں جن کو علم غیب حاصل ہے. ٹھیک ہے. جی. تو یہاں پہ تو ہمارے نبی تو سب سے محبوب ہے نا. جی. تو غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. جی. تو آپ نے ترجمہ دیکھا؟ جی. جی. اور میں اور آگے ترجمہ بتاتا ہوں. یہ سورۃ نساء. سنیے نا تھوڑا اس پہ میں کیا بولتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا دیوبند کا ہو یہ بات کہتا ہے کہ ہم غیب نبی کے لیے نہیں مانتے. ارے حضرت دیکھیے علم اور غیب یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. ہم علم بھی اتنا مانتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اللہ نے غیب کی خبریں علم غیب پہ ہے، بس علم غیب، لفظ غیب. علم غیب. ہاں علم غیب. ہاں علم غیب جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں عالم الغیب ہوں، یعنی اللہ علم غیب رکھنے والا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم غیب نہیں دیا ہے. غیب کی خبریں نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وقتاً و فوقتاً دیتی رہی ہے. ہر ضرورت جو نبوت کے لیے تھی اللہ نے وہ دیتا رہا. غیب کہتے کسی آپ یہ بتائیں ہم کو. غیب وہ جو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہے جن کا کسی کو خبر خود سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ عطا کرے، تو وہ غیب کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے ذریعے غیب کی باتیں بتائی، الہام کے ذریعے بتائی. آپ کے لیے غیب کیا ہے؟ ایک منٹ. آپ کے لیے غیب کیا ہے؟ یعنی چھپی ہوئی چیز. چھپی ہوئی چیز تو نبی نے چھپی ہوئی چیز نہیں بتائی؟ بے شک کیوں نہیں بتائی؟ بے شمار دلیل. سنیے نا، اللہ نے عطا کر دیا نا. اب کسی چیز کو اگر جیسے میں مثال آپ کے لیے بات ہے نا، اللہ نے عطا کیا، اپنے محبوب کو عطا کیا. ٹھیک ہے. جی. قرآن آپ کے لیے وہ چیز کیا ہے؟ ارے حضرت آپ کے لیے وہ چیز کیا ہے؟ آپ کے لیے وہ غیب ہے نا. میرے لیے غیب ہے. اب مجھے معلوم پڑ گئی تو کیا میں بھی عالم الغیب ہو گیا؟ ایک منٹ بتا رہا ہوں. اللہ نے یہاں پہ لفظ غیب استعمال کیا اپنے نبی کے لیے. جی. میں آپ کو بتا دوں اللہ نے لفظ غیب استعمال کیا اپنے نبی کے لیے. جی. آپ کون ہوتے ہیں کہ لفظ غیب استعمال نہ کریں اپنے نبی کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کہا اللہ نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو وہ آپ کے نزدیک علم غیب ہو گیا؟ ارے تو یہ ایک منٹ سنیے نا. آپ بتائیے نا، میں جو پوچھ رہا ہوں دیکھیے نا جناب، آپ بتا نہیں رہے. دیکھیے آپ کو ہر بات جو ہے آپ کے لیے علم غیب ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، تو کیا ہمارے لیے بھی وہ علم غیب ہو جائے گا؟ ہاں ہمارے لیے جو علم غیب ہم آپ کو عالم الغیب کہیں. میں کیا بتا رہا ہوں، آپ بات سمجھے نہیں. بات کوئی ادھر کیوں گھما رہے ہیں؟ آپ سمجھے پہلے. آپ سمجھے نہیں. وہ غیب جس پر اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر دیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں وقتاً فوقتاً دیتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر جگہ پر دیا، اور جو ضرورت پڑتی رہی وہ دیتے رہے اللہ نے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. عالم الغیب کون کہتا ہے؟ آپ ہی تو بول رہے نا علم غیب. علم غیب، عالم الغیب اور علم غیب میں بہت فرق ہے حضرت. ہم عالم الغیب اللہ کو مانتے ہیں، علم غیب رسول اللہ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہم علم غیب، اللہ تعالیٰ علم غیب رکھتا ہے. ہاں ارے تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے نا. سنیے لفظ اللہ تعالیٰ اپنی غیب پہ کسی کو مسلط نہیں کرتے، جسے چاہے یعنی اپنے پسندیدہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ اپنے نبیوں کو اللہ غیب کی خبریں دیتا ہے. تو وہی تو بات ہے نا. ہاں تو اللہ غیب کی خبریں دیتا ہے تاکہ وہ غیب ظاہر ہو اور امت کو یہ میسج دے کہ اللہ تم سے یہ. بے شک نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا. یہ دیکھیے اس پر تو میں نے کافی سنا ہوں کہ ایسا کوئی مطلب ترجمہ نہیں بنتا. صرف آپ کے نزدیک بنتا ہے. نہیں سر آپ دیکھیے ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کے نزدیک بنتا ہے. محسن بھائی ہاں اب سنیے، میں 1-2 منٹ اپنا بات بولوں، اس کے بعد آپ بولیے گا. ٹھیک ہے. میں ابھی دلائل پیش کروں گا. ٹھیک ہے جی. آپ سنتے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنا پیش کریے گا علم غیب کے انکار کے تعلق سے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ لوگ انکار کرتے ہیں، ہم دلیل پیش کرتے ہیں، تو میری حق بنتی ہے کہ میں علم غیب آپ کو. لیکن میں جو میرے علم میں ہے وہ میں دوں گا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کے جو علم ہو آپ دیں، میرے علم میں جو ہے وہ دے. ٹھیک ہے. جی جی. آپ کے جتنے بھی علماء ہیں، آپ کا جو مسلک ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا یہی نظریہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، یعنی ما کانا ما یکون. ما کانا یعنی جو ہو چکا، اور ما یکون یعنی جو ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی.
تو ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ ما کانا ما یکون کا علم ہمارے نبی کو ہے، ٹھیک ہے، جو ہو چکا اور جو ہوگا، جی ساری چیزوں کو، ساری چیز مطلب ہر ایک چیز کا علم ہمارے نبی کو اللہ نے سکھا دیا، اللہ نے بتا دیا. اور میں ایک اب میری باری ہے، اب میری ٹائم اسٹارٹ ہوتی ہے، 2 منٹ میں آپ کو دلیل پیش کروں گا، اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 130 ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور اے محبوب اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے. اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے. ہاں، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. اللہ نے ہر ایک چیز سکھا دیا نبی کو، ٹھیک ہے. اب سنیے نا بھائی، میری ٹائم مکمل ہونے دیجیے. اور سنیے نا، یہ آیت ہو گئی، ایک آیت پہ تو بات ہوتی ہے، مزہ بھی آئے گی. آپ راج کیجیے گا نا، میں بتا دی تو میری بات کمپلیٹ ہو جائے. سنیے، جو یہ آپ آیت میں پیش کیے نا، آپ اس کا شان نزول پڑھا آپ نے؟ ارے مجھے ابھی سے مطلب ہے نا، بنیاد پر ہوئی یہ کس قرآن قیامت کے لیے ہے کہ صرف اسی وقت کے لیے ہے؟ نہیں تو اس کا شان نزول دیکھا جائے گا نا کہ بھائی یہ جو آیت کا نزول ہوا ہے. ارے شان نزول آپ لوگ وہ نہیں دیکھتے ہیں. اللہ ایک منٹ، نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک منٹ حضرت محسن بھائی، نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہہ دو میں تمہاری، نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہاری جیسا بشر ہوں. تو نبی نے تو وہاں کافروں کے لیے میں بولا، کافی بھاگ رہے تھے نبی کے معجزے کو دیکھ کر، نبی نے فرمایا کہاں بات ہے، میں تو تمہاری جیسا بشر ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ شان نزول نہیں دیکھتے ہیں، بول دیتے ہیں ہاں نبی تو بشر ہے، صرف بشر ہے، ہماری طرف بشر ہے. ہم سنیے، ہم قرآن کے اس طرح نہیں مانتے جس طرح ہمیں نعوذ باللہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے بھی بات ہو جائے گی، اس سے بھی موضوع الگ ہے، اس سے بھی بات ہو جائے گی آپ سے. تو سنیے میں کیا بتاؤں اس میں جو، سنیے میں آپ کو ایک فور ایگزامپل بتا دوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک مطلب ایگزامپل دیتا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے، شاید. میرا آپ کا کام، ٹھیک ہے. آپ کا ایگزام ہے، سنیے نا، آپ کا ایگزام ہے، آپ کا ایگزام ہے، اور آپ کے ابو آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بیٹا جو تیرے ایگزام میں لگتا ہے وہ ساری چیزیں لے لینا، ٹھیک ہے. پہلے بات سمجھو، کیا لوگے آپ ساری چیزوں میں سے؟ آپ کیا لوگے اپنے ایگزام ہال میں جانے کے لیے؟ سمجھا نا. نہیں، آپ کیا لوگے؟ پینسل لوگے، پین لوگے، اسکیل لوگے، ساری جو ضرورت ہے چیز ہے وہ آپ لے لوگے، ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں اس کا مطلب کہ آپ ساری میں سے گھر کی پریس بھی لے لوگے، برتن بھی لے لوگے، اور پورا گھر بھی لے لوگے، ساری چیزیں تو نہیں لوگے. ساری سے مراد اس واقعے کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ یہودی جو اسلحہ چوری ہوا اور جو آٹے کی بوری میں رکھے، اور نعوذ باللہ وہ صحابہ پہ تہمت لگ رہی تھی، تو اللہ نے وہ ساری خبریں وہاں پر دے دی کہ یہ معاملہ ہوا تھا یہاں پر، اس کو تم کے ہاتھ میں فیصلہ ہوا، غلط فیصلہ ہو گیا. تو اللہ نے یہاں پر وہ ساری خبریں، میں سمجھ رہا آپ کی بات کو، آپ نہیں ہے نا کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. جی محسن بھائی، آپ میری بات سنیں، بغور سنیں. میں اصلاح کے لیے کال کیا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے. میں بھی آپ اصلاح کرتے چلتا ہوں نا. ہاں میں سمجھ رہا ہوں، میں بھی سمجھ رہا ہوں. میں نے دلیل پیش کری نبی کے علم غیب کے تعلق سے، ٹھیک ہے. آپ نے غیب کی بات کہی ہے وہاں پر. ہاں، اللہ لفظ غیب استعمال کر رہا ہے نبی کے لیے، آپ لوگ لفظ غیب استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خیر، اب ایک بات سنیے، آپ میری بات سنیے. اطلاع الغیب مانتے ہیں ہم، تو غیب کی خبروں کو مانتے ہیں. اطلاع الغیب، ایک منٹ، اطلاع الغیب جو ہے وہ کیا علم نہیں ہے؟ علم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو جو بھی چیز اطلاع کی جائے، بتا دی جائے، سمجھا دی جائے، وہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ علم ہے کہ نہیں ہے؟ علم ہے کہ نہیں؟ سنیے نا، وہ تو بعد میں علم آتا ہے نا. اگر علم ہوتا تو اطلاع کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ ارے میں کیا مطلب اطلاع طور پر، وہی تو میں بول رہا ہوں نا محسن بھائی، وہی تو میں بول رہا ہوں کہ نبی کو اطلاع کر دی گئی تو کیا وہ علم تھا نا؟ علم ہو گئی نا نبی کو. اطلاع کرنے کے بعد جب اگر علم ہو گیا، ٹھیک ہے، علم ہو گیا، لیکن اب اس کو عالم کہہ سکتے، علم غیب تھوڑی نہ کہہ سکتے. ارے جب آپ اطلاع الغیب کر رہے ہیں تو اطلاع الغیب غیب ہو گیا نا. تو جو اطلاع کی گئی تو وہ اطلاع کی گئی تو نبی کو علم بھی ہے نا، علم ہوئی نا وہ چیز. جو علم ہو گئی تو علم غیب کیوں نہیں بولیں گے؟ اطلاع الغیب بولیں گے. ہاں، تو اس بنیاد پر آپ کیا بولو گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علم غیب کہو گے؟ ایک منٹ، آپ بتائیں نا کون ایسا چیز ہے جو نبی نہیں جانتے؟ محسن بھائی آپ بتائیں گے کون ایسا چیز ہے جو نبی نہیں جانتے؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. اچھا، اور آگے بولیں. بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں. قیامت کی خبر کس نے دی؟ کہاں مرے گا؟ آپ کو قیامت کی خبر کس نے دی؟ دجال آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ہاں، تو کیا یہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے؟ یہی تو غیب ہوا نا.
ये छुपी हुई चीज है, अगर मुझे जाहिर हो गई, मेरे नबी ने मुझको बता दी हदीस के जरिए, मैंने पढ़ लिया, तो क्या मैं आलिमुल गैब हो गया क्या? आप ना पढ़े? पूछ रहा हूँ। अरे आप ना पढ़े? आपने बताया नबी ने, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नबी के ताल्लुक से। हाँ, तो नबी को किसने बताया? नहीं बताई। अब चलिए आप 1 मिनट, अब मेरी वक्त सुनिए, मेरे पास 2 मिनट वक्त है, ठीक है? मैं अब अपना ये मौक़िफ़ जारी करूंगा नबी के गैब के ताल्लुक से, उसके बाद आप अपना इल्म गैब का इनकार कैसे करते, आप अपना दलील पेश करेंगे। अपना अकल नहीं, अपना अकल नहीं। आप अगर जो भी आयत पेश करोगे, मेरे को उसमें जो समझ में आएगा मैं आपसे बात करूंगा ना कि इसमें ये चीज है, तो आप अपने अकल से सुनिए ना। हाँ मुसीम साहब, आप अपने अकल से कुरान को मत समझे। नहीं, मैं नहीं समझूंगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं हाँ, तो आप अपने अकल से, आप अपनी अकल लगा रहे हैं ना। मैं अपने बड़ों की जूती अपने सर पे रखूंगा भाई, जब जाके मैं सीखूंगा कुछ। चलिए अब मेरी वक्त स्टार्ट हुई, मैं पेश करता हूँ, बीच में ना बोलिएगा, ठीक है? इसके बाद आप उसका रद्द करें, जैसा मन करे वैसा रद्द करें, ठीक है? वो मैंने कुरान की 2 आयत पेश की, आपने एक भी आयत पेश नहीं किया। मैं अगली आयत पेश करता हूँ और एक आयत, उसके बाद मैं हदीस पेश करूंगा, ठीक है जी? देखो सूरह तकवीर की आयत नंबर 23 और 24 है जी। और उन्होंने बेशक और बेशक उन्होंने उसे रोशन किनारा पर देखा, ठीक है? और ये नबी गैब बताने में बखेल नहीं, ये जो नबी हैं गैब की खबरें बताने में बखेल नहीं। अब सुनिए, सही बुखारी हदीस नंबर 3192 है, ठीक है? मैं जब इसका इनकार करूं, जब मुझे इतनी दलील हाँ ठीक है, 1 मिनट। अरे मैं क्या बोला, 2 मिनट मेरा मुकम्मल होने, तो उसके बाद अपना दलील पेश करें। अरे इतनी नहीं याद रहेगी फिर आपने यहाँ कौन सी आयत पेश की थी, वहाँ कौन सी? एक आयत पे आप आए ना। अरे मैं बता रहा हूँ ना, बेफिक्र रहे ना, आप घबरा क्यों रहे? अब मैं क्यों घबराऊंगा भाई? तो जब मैं भी नहीं घबरा रहा हूँ, माशाल्लाह, ऐसे भी कोई बात नहीं हो रही कि घबराने वाली। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये आयत आपने पेश की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातों बताने में वकील नहीं है। वकील का मतलब क्या है? कंजूस है ना? तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी अल्लाह की गैब की खबरें बताते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बता देते थे, यानी उसमें वो कंजूसी नहीं करते थे, छुपा के रख लेना उज़बिल्लाह। तो अल्लाह के नबी हमको बता देते थे कि अल्लाह तुमसे ये चाहता है। अरे तो अल्लाह लफ्ज़ गैब इस्तेमाल कर रहा है ना। हाँ, तो गैब का इनकार किसने किया? कोई देवबंदी मुझे बता दे। आप यही बात नहीं बोल समझ रहे, आप यही तो बात है कि हम तो इत्तिलाल अल गैब। अरे तो जो इत्तिला, 1 मिनट मोहसिन भाई, अल्लाह बताते जी। पहला बात रूल एंड रेगुलेशन जानिए, बात करने की तरीका क्या होती है, ठीक है? हाँ, पहला तरीका ये है कि अगला इंसान अपनी बात मुकम्मल कर ले, उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं ऐसा नहीं, बीच में ऐसे आवाम को समझ में नहीं आएगा। मुनाजरे में बैठ के होता है, इससे क्या हो रहा मालूम? आप समझ नहीं रहे मेरा मतलब। आपने जो एक आयत पेश की, मैं उसकी डेफिनेशन दे दूं ना, अगर उस डेफिनेशन में आपको कुछ लगता है कि ये गलत है, तो फिर वहाँ मुझे सुनिए तो 1 मिनट। आपने जैसे बोला कि क़यामत कब आएगी, नबी को इल्म नहीं है, ठीक है जी? बोला ना आप। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया ना, मैं थोड़ी ना बोल रहा, कुरान बोल रहा है। हाँ, तो कुरान बोल रहा है, तो आप अपनी अकल से समझ लिए ना। नबी वहाँ पे अल्लाह की तौहीद बता रहा है, अल्लाह की शान बता रहा है नबी, वो तो समझ में नहीं आएगा आपको। आप सुनिए, अब मेरी बारी है, आप मेरी बात से मुकम्मल सुनिए, उसके बाद आपकी बारी होगी, आप बोलिएगा ना। जो तरीका यही है। मेरे सही बुखारी हदीस नंबर 3192 है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर हमें वाज़ फरमाया, ठीक है? और इब्तिदाए खल्क यानी मखलूक की इब्तिदा, यानी जब से मखलूक बनी, इब्तिदाए खल्क से लेकर के बारे में हमें खबर दी, यहाँ तक कि जब जन्नती वाले अपनी मंजिलों में दाखिल हो गए और जहन्नम वाले अपने ठिकाने में पहुंच गए। ये कयामत तो छोड़िए, कयामत खत्म हो गई, मतलब कयामत पे ये हो गई, फैसला हो गया, जन्नती अपनी जगह पे चले गए, जहन्नमी अपनी जगह पे चले गए, ठीक है? अपनी मंजिलों में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नम वाले अपनी ठिकाने में पहुंच जाएंगे, ठीक है? वहां तक सारी तफसील को आपने बयान फरमाया। जिसे इस हदीस को याद रखना था उसने याद रखा, जिसे भूलना था वो भूल गया जी। तो यहाँ पर तो नबी ने पूरे डिटेल बता दी ना, क्या नाम है ये, क़यामत के ताल्लुक से हर एक चीज बता दिया, इब्तिदाए खल्क से, मखलूक जब से बनी, यानी माँ काना जो हो चुका और जो होगा। हज़रत क़यामत के आसार जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, इससे इनकार किसने किया कि दज्जाल आएगा, ये नहीं आएगा, सारी चीजें बता दी। इसी को इल्म गैब बोलते हैं ना हज़रत, जो चीज छुपी है उसी को तो गैब बोलते हैं। नबी ने बता दिया इल्म गैब है। माशाअल्लाह। तो आपसे भी बहुत सारी चीजें छुपी थी जो अल्लाह के रसूल और कुरान के जरिए पता चल गया, तो क्या इल्म गैब हो गया आपको भी? अरे रे, आप अपना अकल लगा रहे हैं ना, कुरान हदीस में अपना अकल लगा रहे हैं ना। अरे आप अकल की बात नहीं, आप एकदम सीधी बात है ना। नबी के गैब को छोड़िए ना, वो अगर मैं मिसाल बयान करूं
تو آپ لوگ تو پہلے بات کہ نبی کو علم غیب مانتے ہی نہیں ہیں. یہ اور نہ سنو ثاقب بھائی، میں ایک سب بات کو ایک سائڈ رکھ کے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ باتوں باتوں میں کہیں ایسی بات نہ نکل جائے کہ کوئی توہین ہو جائے، وہ معاملہ نہیں ہوگا، ہو جائے، وہ معاملہ نہیں ہوگی. بہت یہ چیز سے میں پرہیز کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ دیکھیے میرے بھی اتنا علم نہیں ہے کہ میں ہر چیز کا آپ کا بحث کا جواب دیتا ہوں. تو میرا اسی لیے زیادہ تر میں مطالعہ جو میرا ہے نا، زیادہ تر میرا مطالعہ جیسے یہ آج کل جس کو ہم بدعت بولتے ہیں، میرا اس پر زیادہ تر مطالعہ میں کر کے رکھتا ہوں میں گئے. اور یہ کیونکہ قرآن کی آیت کو پڑھنا. ٹھیک ہے، میں ایک منٹ بات ہو رہی ہے غیب پہ نوشین بھائی، بات ہو رہی ہے غیب پہ. غیب کو پہلے مکمل کر لینا، اس کے بعد دوسری موضوع پکڑی جائے گی. موضوع کی بات نہیں ہے، ابھی بات بڑھتے جا رہی ہے اور بات کہیں اور نکلتے جا رہی ہے. بات کہیں اور نہیں نکلے گی، بات کہیں اور نہیں سنیے نا. نکل جائے گا. میں مطلب یہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے مطلب بہت ساری چیز جو ہے نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، عقیدہ ہے آپ لوگوں کا، عقیدہ ہے نا. جی نبی نے فرمایا، میں حدیث پیش کر دوں آپ کو، ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ سمجھے یا نہ سمجھے. حضرت بس ایک حدیث سن لے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ کیا، ایک منٹ ہاں، صلوا ما سویتم. ٹھیک ہے، یعنی نبی نے فرمایا، اب سنیے میں اس حدیث سے اردو میں پڑھ دیتا ہوں، اس کا جو ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں میں ترجمہ پڑھتا ہوں کہ ہم سے محمد نبی علا نے بیان کیا. ٹھیک ہے، ان سے ابو اشامہ نے برید کی واسطے سے بیان کیا. ہاں میں پڑھ رہا ہوں ابو دردہ سے، اور وہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں جو بھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا. ٹھیک ہے جی، مطلب کچھ غلط قسم کے سوالات جسے نبی پہ شک ہوتا ہے نا کہ نبی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. جی جیسے کہ آج کے جتنے بھی منافق کے فرقے ان کا عقیدہ ہے کہ بہت ساری چیز نبی نہیں جانتے ہیں، تو شک کے سوالات میں پورے ہجوم تھا. کیا مکہ کے جتنے بھی عوام تھے، مدینہ کے بہت سارے لوگوں کا پورا ہجوم تھا، صحابہ اکرام کا بھی ہجوم تھا. ٹھیک ہے، تو سوالات کیے گئے جس کو مطلب نبی کو لگا کہ یہ لوگ مجھ سے شک کرتے ہیں، اس کے تعلق سے نبی کو غصہ آیا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی یعنی سوالات میں، تو آپ کو غصہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اچھا اب نبی کا لفظ سنیے، اچھا اب، ٹھیک ہے، اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھ لو. یہاں پہ نبی کی عظمت دیکھیے، نبی کی یعنی کتنا علم ہے نبی رکھتے ہیں. نبی نے فرما دیا کہ جو چاہو. تو کون ایسا چیز ہے جو نبی نہیں جانتے؟ تو نبی نے فرمایا نا کہ جو چاہو اب مجھ سے پوچھ لو. اب میں آگے پورا کمپلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ محفل ارحام کا علم نبی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یا تو محفل ارحام چھوڑیے، نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں نطفہ کس کا ہے. ٹھیک ہے، نبی نے فرمایا، اس نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ ہاں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے، حذافہ. ٹھیک ہے، پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی میں کس کے نسبت سے، میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں؟ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تیرا باپ سالم شیبہ ہے. سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے، یعنی تو حلالی نہیں، تو حرامی ہے. ٹھیک ہے، نبی کا جو علم ہے وہ عروج سے تھا، جوش میں تھا. ٹھیک ہے، نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ تیرے پیٹ میں نطفہ کس کا ہے، تو کس سے لیا، تو نے کیا لیا. نبی کا جو علم ہے یہاں پہ نبی ایک جوش میں تھے. نبی کا لفظ سنیے کہ جو چاہو پوچھ لو. تو کون ایسا چیز پوچھ دیتے صحابہ جو نبی کو معلوم نہیں تھا. میرا یہ ہم لوگ کا یہی عقیدہ ہے، مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز جی ٹھیک ہے، یعنی نبی نے خود فرمایا نا کہ میں پوری خدائی کا نبی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں پوری خدائی کا نبی ہوں. تو یعنی جو بھی چیز ہے وہ خدا، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، خدائی ہے. تو نبی کیا ہے؟ اس کے نبی ہیں، خدائی کے نبی ہیں. تو کون ایسا چیز ہے جو نبی نہیں جانتے؟ سنیے، اللہ قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلواتے ہیں کہ آپ کہہ دو کہ میں غیب کی اگر خبریں جاننے والا ہوتا تو میں اپنے لیے بھلائی جمع کر لیتا، مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا. اب بول رہے ہیں تو پھر ابھی اس کا کیا مطلب؟ اب آپ اس کا دلیل پیش کریں، اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ اللہ خود یعنی عالم الغیب کے تعلق سے. ٹھیک ہے، یعنی میں ہی غیب جانتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا.
یہی نا ہے بھائی؟ نہیں واپس بولیے بھائی، یہی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں غیب کی خبریں جاننے والا ہوتا تو خبریں جاننے والا ہوتا تو میں اپنے لیے بھلائی جمع کر لیتا، مجھے کوئی نقصان یا برائی نہ ہوتی. اس کا ترجمہ ہے. اب اس سے کسی کے بھی ترجمے کر لو. وہاں کسی کا بھی ترجمہ ہے تو آپ قرآن کو اپنے سے نہیں سمجھو گے نا. یہاں پہ علم ذاتی، ٹھیک ہے، علم ذاتی علم غیب اور عطائی علم غیب، ٹھیک ہے. اب جیسے ایک منٹ محسن بھائی، ایک منٹ اور میں ایک بات مکمل کر دوں. جیسے آپ لوگ فرماتے ہیں نا کہ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 ہے جو کہ تم فرماؤ کہ میں نہیں جانتا غیب جو آسمان و زمین میں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. تو اس سے جو بولتے ہیں کہ صرف غیب جو ہے اللہ کو ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ اور جگہ تو فرما رہا ہے قرآن میں کہ میں نے نبی کو علم غیب دی. خیر وہ بات الگ ہے. اس پہ میں مفسر کا ایک قول پیش کرتا ہوں جو ہم مانگتے ہیں نا عطائی علم غیب اور ذاتی علم غیب، ٹھیک ہے. تو اس آیت کو آپ لوگ غلط میننگ جو بھی ہے، مطلب جو بھی جماعت والے غلط میننگ لے کے بولتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب سنیے، امام نووی لکھتے ہیں کہ مطلب کہ جہاں کہا گیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا وہ غیب کا علم، تو اس سے مراد علم ذاتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہر شے کو مکمل مٹنا ہی ہے، جس کو کوئی حد لمٹ نہیں. وہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، بے شک الحمدللہ. ہاں، جو انبیاء اور اولیاء کو معجزات اور کرامات کے ذریعے اللہ عطا ہوا ہے وہ غیر مٹنا ہے، یعنی وہ اسے تو فانی ہونا ہے نا، ایک لمیٹیشن ہے جو بھی ہے. اور انبیاء اولیاء کو علم غیب عطا کیا گیا اور جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ معلوم میرا یہ نہیں ہے، یہ امام نومی لکھ رہے ہیں. امام نومی فتاوا امام نومی، سنیے نا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241. سنیے نا، آپ نے جب امام نومی سے آپ نے یہ حوالہ نقل کیا تو یہ حوالہ جعل حق کے مصنف کو نہیں دیکھیے، آپ کے اکابر آپ ان سے اپنی. میں پہلے کیا بولا، میں پہلے کیا بول رہا ہوں کہ میں پہلے قرآن و حدیث، میں نے آپ پہلے اس کا انکار کریں محسن بھائی، آپ پہلے اس کا انکار کریں. میں نے بولا کہ ابھی پوچھتے ہیں کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، ٹھیک ہے. اب نبی نے خود فرمایا کہ یعنی اللہ خود فرمایا کہ میں نے سکھا دیا جو یہ نہیں جانتے تھے، سب کچھ سکھا دیا. تو کون سی چیزیں جو نبی نہیں جانتے بتا دیا نا، قیامت کے دن ہی بتائے. آپ نے بولا نا کہ قیامت میں کیا ہے، آپ بول رہے تھے قیامت کا علم نہیں ہے. محسن بھائی آپ بول رہے تھے قیامت کا علم نہیں ہے. قرآن سے نسے قطعی سے جو ثابت ہو جائے پھر اس پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں تو نسے قطعی سے تو علم غیب بھی ثابت ہے نا. کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ ارے میں 4-5 آیات کر رہے ہو آپ، علم ثابت کر رہے ہو. علم کے ہم بھی قائل، اللہ لفظ غیب استعمال کیا ہے، اللہ لفظ غیب استعمال کیا ہے. علم غیب ہے، علم غیب ہے بولتے ہو یا عطائی ہے. اگر عطائی مانتے ہو تو آپ کے جعل حق کے مصنف پھر آپ کے بقول وہ پھر غلط ٹھہرے، یا پھر آپ ان سے آگے ہو، پھر یہ تو مسئلہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا. آپ اپنی قابل پہ جائیے گا، سنو نا، آپ اگر قابل پہ جائیں گے تو بے شمار دلیل ہے میرے پاس. میں کیا پہلے ہی بولا تھا کہ بات ہوگی قرآن و حدیث پہ، اور رہا بات جعل حق کا تعلق، ٹھیک ہے، تو ہمارے مفسر اور میرے عالم جو ہے نا مفتی، وہ اس کو واضح کریں گے نا. ابھی میں نے کیا بولا، قرآن و حدیث سے میں پیش کرتا ہوں، قرآن و حدیث سے میں پیش کرتا ہوں. آیت پیش کری وہاں پر اوپر آیت. ارے تفسیر کی انہوں نے. جعل حق کے تعلق سے علی اصغر صاحب سے یہ ہوئی تھی مناظرہ. ارشد رضا ہمارے جو بھائی ہیں ارشد رضا، ان سے مناظرہ ہوئی تھی. وہ غلط طور پہ اس کو پیش کر رہے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے ارشد رضا نے اس کو کلیئر طور پہ، ارشد رضا بھائی نے کلیئر طور پہ اس کو وضاحت کی تھی. آپ اس کو سن لیجیے گا. کتنے منٹ کی وہ آڈیو ہے پتہ ہے؟ وہ ہاں مجھے معلوم ہے، اب جتنے منٹ کی بھی ہو آپ اس کو سن لیجیے گا. اس میں کانفرنس میں بھی تھا. سوائے ارشد جو ہے نا تمہارا، وہ ہنستا ہے یا بات سنتا نہیں، صرف بولتا ہے. میں اس ٹائم پہ کانفرنس میں نے خود کرایا تھا وہ بات، میں سنا ہوں اس کو، ٹھیک ہے. ہاں اس میں ارشد رضا بھائی سے آپ کی بھی بات ہوئی تھی، میں نے اس کو بھی سنا ہے. ہاں تو ذرا سننا ہمارا سنو. اب میرے بس یہاں تک کہ میری حد ختم ہو چکی ہے. اب اس کے آگے میں دیکھیے ابھی میرا تھوڑا ڈپریشن میں آ گیا ہوں کیونکہ میں کام پہ آ گیا ہوں. اب اس کے آگے اگر کوئی بات ہوئے گی تو کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے اپنی بنی رہے تو انشاءاللہ اگلی بار اپنی اس کو کنٹینیو کر لیں گے، ٹھیک ہے. میں نے کچھ جمع نہیں کرا. ہاں محسن ٹھیک ہے، آپ نے کچھ جمع نہیں کرا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے نبی کے علم غیب کے تعلق سے الحمدللہ حدیث، قرآن اور بنائیں گے ماشاء اللہ. وہ آڈیو بنائیں گے آپ نے تو ڈالیے، آپ دیکھیے اس میں. ہاں میں نے آڈیو بنایا اس لیے عوام کی اصلاح کے لیے. نہیں بہت اچھی بات ہے، بنانا چاہیے. سب کچھ نہیں، میں آپ سے بھی میری ایک گزارش ہے محسن بھائی، سنیے نا. میں نے بھی بنایا ہوں، لیکن ٹھیک ہے آپ بھی بنایا، ڈالتا ہوں. آپ بھی بنایا ہے.
آپ بھی بنایا ہے, ٹھیک ہے, جی. اور ایک دو ٹکڑے کر دیا ہوں کیونکہ ایک ساتھ ایک آڈیو جاتی ہے, کیونکہ میں یوٹیوب پر نہیں ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نہیں ڈالتے, اس سے مجھے کوئی یہ نہیں ہے. میرا مقصد ہی یہی ہے, سنیے نا, میرا مقصد ہی یہی ہے اصلاح عوام. نہیں, بہت اچھی بات ہے. اور میں نے آپ کو کال بھی کیا تھا آپ کی اصلاح کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے اپنے عقل سے, سنیے محسن بھائی, ایک منٹ بس, لاسٹ بات ہے, میں اپنی بات کو مکمل کر لوں, اس کے بعد ٹھیک ہے آپ بول لیجیے. ٹھیک ہے, میں نے کال کیا تھا اصلاح عوام کے لیے اور آپ کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے اپنی عقل سے ہر ایک چیز کو سمجھا, اس کے بعد آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت یعنی بریلی کو چھوڑ کر آپ دیوبند اختیار کر لیے, جبکہ بہت سارے گستاخانہ عبارات جو ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کا مطالعہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. بے شمار دلیل ہے, بے شمار دلیل ہے, اتنے دلیل ہے, اس سے بہت سارے مناظرے بھی ہو چکے ہیں, شکست آپ کو بھی معلوم ہوگا, عوام بھی فیصلہ کر لیتی ہے بھائی. جی جی, میں نے زیادہ دیکھیے, کیونکہ میں یہی سمجھتا ہوں بھائی محسن بھائی, میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ کون حق پر ہے کون نہیں, سننے والے زیادہ کر لے زیادہ بہتر ہے. ہم وہی بات ہے, کیونکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ عظمت و مرتبہ والا ہمارا نبی ہے, ٹھیک ہے, بے شک جو اس کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین کرے وہ کافر, مکار, ذلیل اور سب سے ذلیل اور رسوا مخلوق ہے وہ, ٹھیک ہے. نہیں, صحیح بات ہے, جو بے شمار دلیل, اگر اکابروں کے کفری عبارات آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی, کیونکہ بہت سارے دیوبند کے تعلق سے رکھنے والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ کے اکابروں کی کتاب پڑھی, اس کے بعد انہوں نے سمجھا, اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کی, ٹھیک ہے. میرے پاس الحمدللہ بہت سارے دلیل موجود ہیں. دیکھیے, بہت اچھی بات ہے نا, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم حق پر ہے تو انشاءاللہ آپ کی جماعت بڑھتے جائے گی, لوگ توبہ کر کے آتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب عوام کے سامنے بات جائے گی, اس کی جب وہ تحقیق کریں گے, خود سمجھ لیں گے نا ہم اور تم پھر کیوں کر رہے اتنی بحث. وہی بات ہے نا, سمجھ رہے. اگر آپ مجھے کوئی بات بتا رہے کہ یہ بات سے یہ ایک عبارت بتا دو کہ یہ عبارت پر یہ چیز ان کے کفریہ ثابت ہوتی ہے گستاخانہ, تو انشاءاللہ اس کو میں لے جاؤں گا, اس کو سمجھوں گا, اس کو پڑھوں گا, پھر اس کے بعد آپ اس کو سمجھے. بہت سارے کفریہ عقیدے ہیں, یہ بھی تو عقیدہ ہے آپ کا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, یہ بھی عقیدہ ہے نا. یہی بات ہو رہی ہے. دیکھیے, یہ وجہ یہی تھی جو آپ بول رہے ہو نا ثاقب بھائی, قسم سے میں بتاؤں نا, یہی وجہ ہے کہ جو جھوٹ بول کے میں نے مطلب رضا خانیت کو چھوڑنے کی جو وجہ سب سے بڑی ہے نا, وہ یہی سب ہے کہ اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں. کیا کوئی کسی کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نا فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے بھائی. اگر میں بتا رہا ہوں جو آپ نے لفظ استعمال کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, اگر یہ لفظ دکھا دو نا تو میں آپ کو دکھا دوں تو کیا توبہ کریں گے آپ؟ میں نے کیا بولا, آپ کے ہاتھ میں آ کے بیعت ہو جاؤں گا. امکان لکھا ہوا اس میں, سنیے نا میری بات تو سن لیجیے. اگر یہی ہو بہو عبارت آپ کے گھر سے میں نے اگر پیش کر دی تو آپ بھی توبہ کرو گے؟ ارے آپ لوگ جو ہے میرے دیکھیے, اللہ نے میرے کو کتنا جذبہ دیا ہے, اللہ نے میرے کو کتنی طاقت دی, قوت دی, تاکہ میری ہمت تو ہوتی ہے. میں یہ بات بولتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں آ کے آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوں گا, توبہ کروں گا, لیکن آپ لوگ کی ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ کیا بے شمار ہے, بے شمار دلیل ہے میرے پاس آپ کے اکابروں کے تعلق سے. آپ کے اکابروں کے تعلق ہے ہی نہیں ہمارے کسی اور. دیکھیے آپ یہی لکھا تھا کہ وہ اعلیٰ کل شیء کے دل, کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. میں نے کیا بولا, دیکھیے سنیے, میں نے کوئی دلیل وغیرہ نہیں دے رہا ہوں, میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میرے میں تو کتنی ہمت ہے کہ میں کیسا بولا تھا کہ بھائی کہ آ کے آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوں گا. تو فتاوی رشیدیہ کا اگر میں وہ نسخہ آپ کو پیش کر دوں. بھائی میں نے آپ کی کوئی کتاب کا حوالہ دیا ابھی تک؟ کیا کوئی نام لیا میں نے؟ نہیں نا. خالی ہمت جٹاؤ نا, انشاءاللہ. دیکھو اللہ حق دعا مانگنے والے کو بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے. آپ سچ بولو گے. میں سمجھ گیا تھا آپ کے بریلوی چھوڑنے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ مقصد دیکھیے ابھی تو لمبی جائے گی. یا تو آپ نے کیا دیکھا تھا بریلوی کے اندر کیا دیکھا کہ آپ نے بریلوی کو چھوڑ دیا؟ اچھا چلیے, وہ دوسرے ٹرن میں رکے, میں بات کرتا ہوں پھر. ہاں, ایک منٹ. ٹھیک ہے. کیا بول رہے تھے؟ یہ مطلب ان کے اندر ایک خرافات دیکھا میں نے, بہت ساری ایسی چیزیں دیکھا. تو میں نے خرافات دیکھا. آپ عالم کے پاس گئے؟ عالم کے پاس گئے آپ؟ با خدا بولتا ہوں میں, کیا بولوں میں, با خدا بولتا ہوں. ہمارے عالم میدان جہاں جس علاقے میں رہتا ہوں ادھر بریلوی ہی. تو میں کیا بول رہا ہوں, آپ نے جو سنیے نا میری بات تو سنیے نا, وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو جو عالم آتے تھے نا انہوں نے کبھی شرک کی بات کی, نہ انہوں نے بدعت کی بات کی, کوئی بات ہی نہیں کی. جب میں کبھی سنا ہی نہیں تھا شرک کیا ہوتا ہے, بدعت کیا ہوتا ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے عالم ہمارے ادھر 12 دن آتے, 11 دن آتے, محرم میں 10 دن آتے, 11ویں میں 11 دن آتے, 12ویں میں 12 دن آتے, اور دیگر اسٹیجوں پر آ کے مسلسل وہاں بیانات چلتے ہی رہتے, لیکن کبھی کوئی ایسا علم میں میرے اضافہ ہوا ہی نہیں کہ میں ان سے کوئی علم حاصل کر لوں.
تو آپ ان سے کبھی جب میرے علم میں آیا کوئی بات تو میں نے پوچھنے کی کوشش کیا تو بولتے ہیں یہ سب چکروں میں مت پڑو, جو کر رہے ہو کرو بس, مطلب کہ تم چندہ دو اور شرکت کرتے رہو بس, یہ سب چکروں میں مت پڑو. مطلب چکروں میں پڑو مطلب کوئی انسان تحقیق محسن بھائی آپ کی بات میں سمجھ گیا, آپ کی بات جی میں آپ کی بات سمجھ گیا, ٹھیک ہے. میں یہ بولنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو بھی خرافاتیں دیکھی یعنی سنیوں میں, ٹھیک ہے, اس وقت خرافاتوں کو ہمارے اکابروں نے اسے حرام قرار دیا گیا ہے, منع کرتے ہیں. بہت سارے علماء اس کے سیدھا منع کرتے ہیں, چلاتے ہیں کہ وہ عوام کی جاہلیت ہے, کچھ عوام کی جو جاہلیت ہے, ٹھیک ہے. لیکن کوئی بھی مسلک علماء سے چلتا ہے نہ کہ عوام سے. جی جو بات یہ ہو جائے کہ اگر علماء اسی کو اگر جائز قرار دیں گے تب نا اچھا اعلیٰ حضرت ان خرافاتوں کو حرام قرار دیتے ہیں. وہی علماء اس میں شرکت کرے تو اچھا کون سی میٹر میں؟ ارے جو بھی اب جیسے 12 ربیع الاول کا جلوس نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, 12 ربیع الاول پہ عید میلاد النبی پہ جائیے گا تو ٹھیک ہے, اور میرے پاس بھی حوالے بہت موجود ہے. اب بات ادھر ادھر گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے, بات لمبی ہو جائے گی. بولا نا میں نے وہاں موضوع ختم کر کے یا دوسری ریکارڈنگ پورا بات یہی دیکھیں, ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں نا ڈی جے وغیرہ کے تعلق سے میں سنا تھا آپ کا کہ ڈی جے بجاتے تھے لوگ, ٹھیک ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اسے حرام قرار دیا ہے. ناچنا گانا اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں, میں سنیے نا, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ ظاہر عوام ایسے ہیں جو کہ ایسا کرتے ہیں, لیکن مسلک علماء سے چلتا ہے نہ کہ عوام سے. علماء منع کر رہے ہیں لیکن ظاہر عوام ہے کہ الحمدللہ سب سے زیادہ تعداد سنیوں کی ہے نا 100%. اب اس میں جو ہے 4-5% غلطی کر رہے ہیں. سنیے نا, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. آپ نے کیا کہا, مسلک جو ہے علماء سے چلتا ہے نہ کہ عوام سے. اگر وہی جاہل عوام میں اگر وہی علماء آ کر کھڑے ہو جائے تو پھر اس میں علماء کا ہاتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا دیکھیں آپ, کیا دیکھیں؟ ہاں اچھا, یہ جو جیسے جو کرتے ہیں 12 تاریخ کو ربیع الاول کے دن, یہ پہلی بات تو یہ بتائیے. چلیے خرافات کو تو میں جانتا ہوں کہ میں وہی آ رہا ہوں. عید میلاد النبی کی بات ہوگی تو الحمدللہ اطمینان سے بات ہوگی. ابھی حضرت ہے لیکن عید میلاد النبی کی بات کیجیے گا, عید میلاد النبی کے تعلق سے بات کیجیے گا تو بے شمار دلیل ہے. آپ پہ بھی اس سے میں کوشچن کر سکتا ہوں, آپ یہ چیز کیوں مناتے ہو, یہ چیز کیوں کرتے ہو. یہ بھی تو بہت ساری چیزیں ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ثابت نہیں ہے. اگر میں اس کو دین کا حصہ بولوں اور نہ آنے والوں کو کروں تو میری خطا ہے, پھر میری غلطی ہے بھائی. ہاں سنیے نا, اس کو وہ الگ موضوع ہے. اگر اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اطمینان سے بات ہوگی. چلیے, لیکن مجھے آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے اکابروں کی جو جس عبارت کے اختلاف ہے, کفری جو عبارت ہے, اس کو آپ پڑھیں اور سمجھیں. بے شمار دلیل ہے. ایسی بہت ساری عبارتیں ہیں جو آپ کی بھی اس میں کفریہ ہے بقول ہمارے. تو جا کے کسی عالم سے بات کر لیجیے نا, اس تعلق سے لیجیے نا, سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ مینس الگ نکلتا ہے, مینس الگ پیش کرتے ہیں. اب جیسے حفظ الایمان کی عبارت پر تھوڑی سی چڑھی تھی تو مفتی عمیر قاسمی صاحب نے ان کو اتار دیا. اب تو ایسا ہو گیا کہ مفتی عمیر قاسمی کہاں اتار رہے ہیں, بھاگ گئے مناظرے. کون؟ ارے مفتی عمیر قاسمی صاحب نے ارے نبی کو علم کو جو سرا ہوا علم بولے وہ سب سے بڑا کافر ہے. یہی تو بات ہے نا کہ آپ لوگ صرف بکس کی نظر سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے, آپ اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. مت سمجھو, دیکھو ارے آپ سمجھ رہے ہو نا, یہ تو آپ چلے گا, آپ سمجھو. خیر نہیں, آپ میں کیا بتاؤں, زندگی محدود ہے, کل قیامت آئے گی. اللہ اچھا یہ بتاؤ, جو نبی کے علم کو سرا ہوا علم بولے کافر ہے کہ نہیں؟ اتنا کوئی ایسا بول ہی نہیں سکتا ہے. اگر میں آپ کو حوالہ دے تو توبہ کریں گے؟ وہ آپ میرے کو ویڈیو بھیجیں گے یا آپ میرے کو کچھ بھی بھیجیں گے, میں آپ کو اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں. آپ میرے سے کیا وضاحت کریں نبی کے کسی بھی علم کو؟ نہیں, کیسا بھی علم ہو, سڑا ہوا علم بولنا یہ سڑے ہوئے علم کی وجہ سے اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ مانتا ہے تو ایسا علم تو جیسا علم سڑا ہوا علم ہے نا, وہ تو کسی کو بھی ہے, پاگل کو بھی ہے, بچے کو بھی ہے. وہ نہیں اسی لیے میں نے آپ کو اپن بات جو کر رہے تھے نا, میں یہی بول رہا تھا کہ اگر مجھے وہ تو آپ کے اکابر ہے نا, یہ عمیر قاسمی کے جن آپ نے بات کی. ہاں, میں عمیر قاسمی موجود ہے, بولا تو یہ تھوڑے سے علم فیض علم کی وجہ سے سڑے. تو انہوں نے کیا غلط بولے, انہوں نے یہی بولے نا کہ بات ہی نہیں سنو گے. میں یہی نہیں سنیے نا, میں یہی بول رہا ہوں کہ آپ یہی نہیں سنو گے. اب تک میرا کام تھا نصیحت کرنا, میں نے آپ کو اصلاح کر دی. چلو اچھا ٹھیک ہے, میرا کام تھا آپ کو اصلاح کرنا, میں نے آپ کو اصلاح کر دی. اب آپ کی عقل, آپ کی مرضی, آپ کا جسم, آپ مانے یا نہ مانے, ٹھیک ہے بھائی. دیکھیے آپ یہ منوا رہے کہ مطلب آپ آڈیو میں ڈالنا چاہو گے. دیکھو میں نے یہ بات کہا اور استغفراللہ پڑھ کے میں عمیر قاسمی نے بولا ہے نبی کے علم کو سڑا ہوا علم بولا ہے. نبی کے مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, میں نبی کے محبت میں اتنا
اتنا الحمدللہ نبی کی محبت کی اتنا عظمت سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دیکھیے ثاقب بھائی اب جاتے جاتے ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے ہمارا ختم ہو جائے کانٹیکٹ، کبھی بات نہیں کر سکو، ایسا مت کرو، بات ایسی کرو کہ تاکہ کل بھی ہم بات کر سکیں، پرسوں بھی بات کر نہیں. دیکھیے محسن بھائی، جو نبی کا گستاخ ہو نا، سنیں نا، جو نبی کا گستاخ ہو میں اس کو کوئی حصہ نہیں رکھتا ہوں. جو بھی ہاں اب یہ لفظ یاد رکھنے کا کبھی بھی ہمیشہ کسی کو مطلقاً کسی کو خاص ٹارگیٹ کر کے مت بولو کہ کوئی یہ نبی کے گستاخ ہے، یہ بولو جو بھی ہو. بے شمار دلیل ہے میرے پاس. خیر آپ کو وہ تو کتاب عبارات کی چھوڑیے، آپ کی عمیر قاسمی نے آپ کی عمیر قاسمی نے سیدھا بولا، میں آپ کو یہی عمیر قاسمی صاحب سے آپ ان سے وضاحت کر لیجئے کہ آپ نے یہ کہا کہ نبی کا ناؤز باللہ ثم ناؤز باللہ علم سے تثبیت کی، پورا مناظرہ دیکھ لیجیے نا. کرتے سنو، ارے آپ پورا مناظرہ دیکھ لیجیے. ارے وہ اقرار کہاں سے کریں گے؟ آپ تو سن لو، چوری کر کے تھوڑی نہ بولتا ہے میں نے چوری کیا ہے. ہاں تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کریں گے، اس کا مطلب انہوں نے چوری نہیں کی، تبھی تو اقرار نہیں کریں گے. اور وہی بات ہے نا، جو نبی کی شان میں گستاخی کر کے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. ثاقب بھائی یہی دھوکہ دیتے، یہی وجہ ہے جو آج بریلویوں کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وجہ یہی ہے. ارے لوگوں کو جانے دیجیے نا، کچرے جتنے ہوتے ہیں وہ صاف ہوں گے. ثاقب صاحب آپ نہیں سمجھ پا رہے. بات سنیں نا، آپ بات کرتے کرتے ڈپریشن میں آ جاؤ گے. میں ڈپریشن میں نہیں آتا ہوں، میں بڑے بڑے مفتیوں سے بات کیا ہوں. وہ وضاحت سنیے، آپ کو کیا بول رہا ہوں. ارے محسن بھائی، میں بڑے بڑے مفتیوں سے بات کر کے بیٹھا ہوں، آپ کے مسلک کے بڑے بڑے مفتیوں سے بات کر کے بیٹھا ہوں میں. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اور علم اضافہ دے. سنیے الحمدللہ کہ اگر ہمارے مفتی صاحب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو آپ، ارے وہ اقرار نہیں کریں گے نا، کیونکہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے نبی کے گستاخوں کو. اچھا تو اگر وہ اقرار کر لے بھلے توبہ نہ کرے، میں آپ کے ہاتھ میں آ کے بیٹھ ہو جاؤں گا. چلو کیا؟ ہاں اگر وہی بات ہے، وہ اقرار کرنے کہاں سے؟ آپ کیا بولتے توبہ نہیں کریں؟ میں توبہ نہیں کریں گے. چھوڑیے وہی آپ کی جب عبارت پہ جاؤں گا، جو مصنف آپ کے آصف علی تھانوی صاحب نے بھی اقرار نہیں کیا نا، نبی کے سامنے گستاخی کر دی، علم غیب کے تعلق سے پھر بھی اقرار نہیں کیا. خیر چھوڑیے، پھر بات ہوگی. لیکن ایک بار بتا دوں، میں نبی کے گستاخوں سے تعلق نہیں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا کام تھا اصلاح کرنا، آپ سمجھے یا نہ سمجھے وہ آپ کی مرضی، آپ کا دماغ، آپ کا باڈی، آپ کا جسم. ٹھیک ہے، لیکن یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے عبارتوں کو چیک کریں. انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر.